Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement or Spine Surgery. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے مقام کو بہت بلند کیا. ماں باپ کی ہم سب کو عزت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. یہی حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہم کو بتایا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، آگے اللہ فرماتے ہیں اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو. ناظرین کرام، میں ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک صحابی رسول تھے. جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کے جسم سے روح نہیں نکل رہی تھی، تو بہت تڑپ رہے تھے، بہت شدید تکلیف میں تھے. تو جو ساتھی جو تھے وہاں پر، جو ان کے ساتھی صحابہ تھے، وہ تو ایک دوسرے سے کہنے لگی کہ یہ فلاں صحابی تو بہت اچھے ہیں، بہت نیک ہیں، یہ تو جو ہے جنگ میں حصہ لیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے اور ہر نیک کام کرتے تھے، نمازوں کی پابندی کرتے تھے، سب کے ساتھ اچھا رہتے تھے. تو پھر ایسا ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں پیش آ رہا ہے؟ وہ سب جو ہے صحابہ کرام میں جو ہے کھلبلی مچ گئی، اور وہ بات جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ صحابہ کرام نے جب یہ بات بتائی کہ ایک فلاں صحابی ہے، ان کا وقت آ گیا لیکن ان کے جسم سے روح نہیں نکل رہی، وہ بہت تڑپ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی ماں زندہ ہے، ان کے والدین میں سے کوئی زندہ ہیں؟ تو کوئی صحابی نے کہا کہ ہاں ان کی والدہ زندہ ہے. تو بولے کہ ان کی امی کو بلاؤ. جب ان کی امی کو بلایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے؟ بولے کہ ہاں میرا بیٹا ہے. بولے کیسا ہے؟ بولے بہت اچھا ہے. بولے کہ پھر اس کی روح کیوں نہیں نکل رہی؟ تو وہ اس ماں نے کہا کہ میں اپنے بچے سے ناراض ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ناراضگی کی کیا وجہ ہے؟ تو اس بوڑھی ماں نے کہا کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ مجھے کھانا نہیں دیتا تھا، ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ مجھے گالی گلوچ کیا کرتا تھا. اس زمانے میں تو خیر یہ تصور بھی نہیں تھا. ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اولڈ ایج ہوم کا جو آج کا جو سسٹم چل رہا ہے، تو اس زمانے میں نہ اس چیز کا کوئی تصور کر سکتا تھا. تو اس بوڑھی ماں نے کہا کہ ایسا بھی نہیں کہ اپنے گھر سے مجھے نکال دیا، یا گالی گلوچ کیا، یا مار پیٹ کی، یا میرے ساتھ بدسلوکی کی، ایسا کوئی کام نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر اس نے کیا کیا، ایسا کیا کیا اس نے، تمہارے بیٹے نے، جو تم اس سے ناراض ہو؟ تو وہ بوڑھی ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب سے اس کی شادی ہوئی ہے یہ مجھ پر اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے. یعنی کہ مجھے جتنی ریسپیکٹ دینی چاہیے، جتنی عزت دینی چاہیے، اس سے زیادہ اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے، ریسپیکٹ دیتا ہے، عزت دیتا ہے، اس کو ایک مقام دیا ہے. جب سے شادی ہوئی ہے یہ مجھے کچھ نہیں سمجھتا، جس کی وجہ سے میں اس سے ناراض ہوں. اللہ اکبر. اتنی سی بات پر، اس زمانے میں یہ بات بہت بڑی بات تھی. آج کے لیے تو بہت چھوٹی سی بات ہے، اس زمانے میں بہت بڑی بات تھی. تو اتنی سی بات پر جو ہے ماں ناراض ہو گئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے موت کے وقت پکڑ کر لی. موت کے وقت جو ہے ان کو سختی دی. کس کو؟ صحابی رسول کو. وہ کون تھے؟ جس نے اللہ کے نبی پر ایمان لایا، اللہ کے نبی کو آخری نبی مانا، اللہ کو ایک جانا. وہ صحابی رسول کو موت کے وقت اتنی سختی ہو رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے معاف کر دیجیے آپ. تو وہ بوڑھی ماں نے کہا کہ میں اسے معاف نہیں کروں گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 بار بولے. اس کے بعد پھر اپنے صحابہ سے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھی بات، لکڑی لاؤ اور ان کے بیٹے کو آگ میں ڈال دو، جلا دو، لکڑی جلاؤ اور ان کے بیٹے کو جو ہے آگ میں ڈال دو.
تو وہ ماں نے کہا کہ نہیں نہیں میرا بیٹا ہے یہ جل جائے گا، یہ جلے گا، اس کو تکلیف ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کی معمولی آگ میں تم اپنے بیٹے کو ڈالنا نہیں چاہتے، تو اگر تم اس کو معاف نہیں کرو گے تو قیامت میں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں ڈالے گا، جو اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے خطرناک ہوگی. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے پوچھے کہ جاؤ دیکھو اس کی روح نکلی کہ نہیں نکلی، اور اگر نکل گئی، اس کی روح نکل گئی تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اس کی ماں نے جو ہے اسے دل سے معاف کر دیا. تو تمام صحابی جاتے ہیں، جا کر وہاں دیکھتے ہیں، اور دیکھ کر پھر واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ الحمدللہ ان کی روح نکل چکی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چلو الحمدللہ اس کی ماں نے اسے دل سے معاف کر دیا. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج جب ہم دیکھتے ہیں تو آج جو واقعات جو ہمارے سامنے پیش آ رہے ہیں، خاص طور اولڈ سٹی میں، تو وہاں پر ہم کو دیکھنے اور سننے پڑھنے میں آتا ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کو گھسیٹ کر گھروں سے باہر نکال رہی ہے، اولاد اپنے ماں باپ کو ماں کی گالی دے رہی ہے، اولاد اپنے ماں باپ کو ہاتھ اٹھا رہی ہے، ان کے اوپر ہاتھ اٹھا رہی ہے، ان کو تھپڑ مار رہی ہے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں. پولیس اسٹیشنوں میں جاتے ہیں تو ایسے کئی واقعات ہمیں دیکھنے اور سننے میں آتے ہیں، اور غیر قوم کے لوگ جو ہے اس چیز کو دیکھ کر ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. میرے بھائیوں، والدین چاہے جیسے بھی ہوں، ہم کو چاہیے کہ اپنے والدین کی عزت کریں. اگر ہم اپنے والدین کی عزت نہیں کریں گے تو قسم اللہ کی موت کے وقت کلمہ تک نصیب نہیں ہوگا، موت کے وقت کلمہ تک نصیب نہیں ہوگا. اور دنیا جس طریقے سے گزری سو گزری، لیکن آخرت میں اس کی بہت بڑی پکڑ ہو جائے گی. دنیا میں بھی اللہ آپ کو رسوا کرے گا اور آخرت میں بھی رسوا کرے گا. آج جو آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے، کل آپ کی اولاد وہی کام آپ کے ساتھ کرے گی. اپنی غلطیوں کی وجہ سے اپنے ماں باپ کے آنکھوں میں پانی نہ لاؤ. اپنی غلطیوں کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو اوروں کے سامنے شرمندہ ہونے پر یا رونے پر یا جھکنے پر مجبور مت کرو. میں ایسی اولادوں سے کہتا ہوں کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کو اوروں کے سامنے اپنی غلطی کی وجہ سے جھکاتے ہیں، اپنی غلطی کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کو نکلواتے ہیں، یا اپنی غلطی کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو شرمندہ کرتے ہیں، ایسے بچوں سے میں کہنا چاہتا ہوں سدھر جائیے. ابھی وقت ہے، سدھر جائیے، ورنہ آج اگر آپ نہیں سدھریں گے تو آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ وہی کام کرے گی. یہ ہوگا دنیا کا عذاب، اور آخرت میں بہت بڑی پکڑ ہوگی. قیامت کے روز آپ کو ذلیل و رسوا کیا جائے گا. قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا، اور دنیا میں یہ ہوگا کہ موت کے وقت آپ کو کلمہ طیبہ تک نصیب نہیں ہوگا. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ہمارے نوجوان معمولی سی بات پر ماں باپ سے لڑتے ہیں، معمولی سی بات پر گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، معمولی سی بات پر اپنے ماں باپ کو اوروں کے سامنے جھکنے پر شرمندہ کر دیتے ہیں، معمولی سی بات پر اپنے ماں باپ کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑتے ہیں. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، وہ ماں جو اپنے بچے کو 9 مہینے تک پیٹ میں رکھی، 9 مہینے تک تکلیف اٹھائی، 9 مہینے تک نہ اس کو صحیح سے کھانا ملا، نہ اپنی پسند کا پینا ملا، نہ اپنی پسند کا آرام ملا، وہ تمام تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد 9 مہینے کے بعد جنم دیتی ہے. وہی اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو اپنے ماں باپ کو گالی گلوچ کرتی ہے، اپنی ماں کو ماں کی گالی دیتی ہے، اپنی ماں کو پیر پکڑ کر گھسیٹ کر اس کو گھر سے باہر نکالتی ہے. یا وہ ماں کو اگر گھر میں رکھا، جب تک رکھے گا اس وقت تک جب تک اس کا ذہن، اس کی ساری چیزیں اس کے ساتھ ہو. یہاں اگر ان کی ماں کا توازن بگڑا تو اولڈ ایج ہوم میں لے کے جا کر پھینک دیتی ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، افیوں ولا تنہرہما، اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، یہ اللہ کا فرمان ہے. حسن سلوک کرو. اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہمیں بہت دیکھنے میں آتی ہے. ہر گھر میں تقریباً یہ چیز عام ہو چکی ہے کہ والدین کو ذلیل و رسوا کرنے پر اولاد جو ہے ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اولاد کوئی کسر باقی نہیں چھوڑ رہی. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میں اور آپ اور ہم جیسے جتنے نوجوان ہیں، تمام لوگوں سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے والدین کی قدر کریے، ان کی عزت کریے. آج جب وہ آپ کے ساتھ ہیں تو ان کے ساتھ اچھے معاملات ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک کریے. اگر وہ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے، اگر آپ سے ناراضگی کی حالت میں جائیں گے، تو دنیا میں آپ کو جو ہوگا سو ہوگا، آخرت میں اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے والدین سے اگر
اگر ہم سے جانے انجانے میں غلطی ہو چکی ہے تو ہم کو چاہیے کہ اپنے والدین سے معافی مانگے، ان کے پیر پکڑ کے معافی مانگے. پیر پکڑ کے معافی مانگنے میں کوئی شرم نہیں آتی. والدین کی ہم پیر پکڑ کے معافی مانگ رہے ہیں. ہماری جب ضرورت ہوتی ہے تو ہم غیروں کے پیر پکڑتے ہیں. تو یہ تو ہمارے ماں باپ ہیں. وہ باپ ہیں جس کے لطفے سے ہم پیدا ہوئے ہیں، وہ ماں ہے جس کے پیٹ سے ہم پیدا ہوئے. تو اس کے پیر پکڑ کر معافی مانگنے میں کوئی شرم آنی بھی نہیں چاہیے. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. جتنی باتیں کہیں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کے میدان میں استقامت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل. ڈاکٹر میر جماعت زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے. شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز. اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے. آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد. خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی. 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. 7H نیوز.